سائنس کا مطلب سائنس لاطینی زبان کا لفظ سے ماخوذ ہے جس کا مطلب علم ہے، چونکہ اس کائنات میں رہنما ہونے والے تمام طبی اعمال کسی نہ کسی طبی قانون کے تحت وقوع پذیر ہوتے ہیں، اس لیے مشاہدات و تجربات کی بنیاد پر کائنات کے قوانین طبی کا جو علم حاصل ہوا اس کو سائنس کہتے ہیں۔ سائنس کا مقام ماضی میں جب سائنس زوال یونان کے بعد 1000 سال تک لاپتہ رہی تو مسلمانوں نے اسے دریافت کر کے زندہ کیا۔ کائنات کی بابت معلومات حاصل کرنا ساری قوم کے لیے دلکشی، ترقی اور عزت کا باعث سمجھا جانے لگا۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور میں سائنسدانوں کو شیخ الرئیس کہا جاتا تھا۔ سائنس ان کے لیے معاشی پیشہ یا ہنرمندی نہیں تھی، بلکہ یہ ان کا جذباتی ولولہ یا شوق تھا۔ اس کے برعکس آج مسلمانوں کی سوسائٹی میں سائنس کی تعلیم ایک نمایاں ولولے یا نصب العین کی کیفیت سے خالی ہے، جبکہ دور حاضر میں انسانی روح بے تابی کے ساتھ سائنس کے میدان میں آگے بڑھنا چاہتی تھی۔ ہر سائنسدان کو چاہیے کہ وہ ایمان و اعمال صالحہ کو بجا لاتے ہوئے سائنس کے سارے نقطۂ نظر کو انسان کی بھلائی اور خدمت کی طرف اسے جذبے و شوق سے پھیلا دے، جسے وہ کسی دینی یا رہنمائی، روحانی یا جذباتی کام میں لگا ہو۔ چنانچہ حکیم ہربرٹ سپینسر نے تو اپنی مذہبی نظریات کو سامنے رکھتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا کہ سائنس سے غفلت کرنا بے دینی ہے، جبکہ سائنس کی محبت خاموش عبادت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید انسان کو اس امر کی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ مظہر قدرت کا بغور مطالعہ کر کے اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ سائنس کی اہمیت سائنس علم کے طور پر بنیادی حیثیت کی حامل ہے۔ سائنس کے آلات انسان کو سہولتیں فراہم کرتے ہیں۔ اسلام انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے چیزوں پر خاص طور پر توجہ دیتا ہے۔ نیز اسلام نے بہت سی بنیادی ضروریات زندگی کو پورا کرنا سوسائٹی، سماج اور ذات انسان پر فرض کفایہ قرار دیا ہے۔ ان ضروریات میں سائنس کا علم بھی شامل ہے، جس کو سیکھنا اس کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اس سے ملک و قوم کی ترقی وابستہ ہے۔ یہ خیال بالکل غلط ہے کہ اسلام سائنسی علوم کا مخالف ہے، بلکہ سائنس تو اسلام کی مرہون منت ہے۔ اگر اسلام معروض وجود میں نہ آتا تو سائنسی تعلیم خفیہ پردہ میں رہتی اور انسان سائنسی اسپرٹ اور تحقیق ظریف سے متعارف نہ ہو سکتا۔ بہرحال سائنس حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ہے، جس کو اللہ نے فرعونیہ مصر کے ہاں جنم دیا۔ حشر کے روز ان کی اپنی سائنسی ایجادات انہیں جھٹلانے کے لیے کافی ہوں گی۔ سائنسی تحقیقات و نظریات کی تاریخ 200 عیسوی کا زمانہ سائنس کا قدیم زمانہ مانا جاتا ہے۔ اس دور میں انسان تجربے کا نہیں بلکہ منطق کا عادی تھا۔ یونانی فلسفوں نے سائنس کو نظریاتی مضامین کے طور پر پیش کیا۔ بعد میں تجرباتی سائنس کی ابتدا اس وقت ہوئی جبکہ عرب میں اسلام کی روشنی نمودار ہوئی۔ قرآن حکیم دنیا کی وہ پہلی کتاب ہے جس نے علم فلکیات کے طرف انسان کو متوجہ کر کے اسے مظہر قدرت کے مطالعے و مشاہدات کی دعوت دی ہے۔
اگرچہ زمانہ قدیم ہی سے یہ ستارے صحراؤں اور سمندروں میں انسان کی رہنمائی کر رہے تھے، قرآن حکیم نے یہ کہہ کر ان کی اہمیت کو بڑھا دیا کہ سورج، چاند اور ستاروں میں غور و فکر کا تعلق عبادت سے بھی ہے۔ اس لیے جواز ہل کہتا ہے کہ روحانیت کے بعد مسلمانوں نے سب سے زیادہ توجہ ریاضیات اور فلکیات پر دی۔ مسلمان سائنسدان اور حکماء نے ہی الجبر اور کیمسٹری کے ایسے اصول اور فارمولے واضح کیے جن کے بغیر سائنسدان ایک قدم بھی آگے نہیں چل سکتے۔ بقول ڈاکٹر لیبان، طلوع اسلام کے فوراً بعد 132 ہجری میں بغداد میں مدرسہ علمیات قائم ہو چکا تھا جو 700 سال تک جاری رہا۔ دور اسلام کی پہلی رصدگاہ 214 ہجری میں ہی دمشق میں قائم ہو گئی تھی۔ اسی طرح یورپ میں بھی پہلی رصدگاہ مسلمانوں نے قائم کی تھی۔ بقول ڈاکٹر ڈریپر، مسلمانوں نے ان تمام سیاروں کی فہرست مرتب کی جو آسمانوں پر نظر آئیں، اور بڑے بڑے ستاروں کے نام بھی مسلمانوں نے ہی رکھے۔ قریب تمام ستاروں کے 99% عربی نام معمولی تلفظ کی تبدیلی سے آج تک معروج ہیں۔ ان کا محل وقوع بھی وہی تسلیم کیا گیا جو مسلمان ماہرین نے متعین کیا تھا، اور ان کی صحت پر آج دور جدید کی دوربینوں نے مہر تصدیق ثابت کر دی ہے۔ یہی علوم ترجم کے ذریعے عربی سے دوسرے مغربی زبانوں میں منتقل ہوئے۔ 8ویں صدی عیسوی سے 13ویں صدی عیسوی تک کا زمانہ علم و حکمت کا اسلامی دور تھا۔ اس دور میں فلسفہ، طب، ریاضی، فلکیات اور تحقیقات سے ان کو اتنی وسعت بخشی گئی اور مسلمان سائنسدانوں کی تحقیق کوششوں کی بدولت دنیا جدید علم کی روشنی سے منور ہوئی۔ بلا شبہ جدید سائنس کے بانی مسلمان ہی ہیں، اس پر اہل یورپ کو بھی مجال انکار نہیں۔ بعد میں مسلمانوں نے ان سائنسی علوم کی طرف توجہ دینا چھوڑ دی تو اہل مغرب نے ان علوم کو اپنا کر اتنا آگے بڑھا دیا کہ ان کے ذریعے نہ صرف چاند پر پہنچ گئے بلکہ اس سے بھی آگے ارتقائی منازل طے کر رہے ہیں۔